السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ریسپانسبلٹی یوٹیوب چینل۔ دوستو، اور ریسپانسبلٹی یوٹیوب چینل میں مہتاب علی کی طرف سے تمام سامعین کرام کو خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آج کی جو انفارمیٹیو ویڈیو تھوڑا میں ڈیفرنٹ انداز سے بنا رہا ہوں، لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری فیمیل بریڈنگ پہ ماشاءاللہ ایگز پہ بیٹھ چکی ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں اوپر چھت پہ نہیں جا رہا، اپنے پرندوں کو ڈسٹرب نہیں کر رہا۔ تو دوستو، آج میں نے اسی لیے تھوڑا گیٹ اپ چینج کیا۔ میں نے کہا تتر کا ہونا اسکرین کے سامنے لازمی ہے، تو میں نے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اسکرین پہ تتر دے دیے، پرندے دے دیے۔ خیر، وہ مطلب کہ آج کا جو ہے نا تھوڑا انداز، تو جب تک تتری جو ہے میری فیمیل جب تک چکس لے نہیں کرتی وب تک ہم اوپر پرندوں کے پاس بالکل نہیں جائیں گے۔ تو دوستو، آج میں نے فارمیٹ ویڈیو کا چینج کیا ہے، اس کے بعد آج میں نے ٹاپک بھی چینج کیا ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ تتر کی خوراک پہ نہیں ہوگی، تتر کی بیماریوں کے متعلق ہوگی۔ دوستو، ابھی جو بریڈنگ سیزن چل رہا ہے اس میں ہمارے پاس پرندوں میں جو بیماریاں آتی ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ ان بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری، جیسے انسان میں کینسر ہوتا ہے، اسی طرح بالکل ان میں بھی ایک بیماری ہے جس کو رانی کھیت کہا جاتا ہے۔ کافی دوست رانی کھیت کی بیماری سے واقف ہیں۔ رانی کھیت کی بیماری کیا ہے؟ دوستو، رانی کھیت کی بیماری پرندوں میں اکثر آتی ہے، صرف تتر میں نہیں، یہ ڈیفرنٹ پرندوں میں آتی ہے۔ اس میں آپ مرغوں کو لے سکتے ہیں، موروں کو لے سکتے ہیں۔ اصل میں یہ جو بیماری ہے بڑے پرندوں سے آتی ہے۔ یہ بیماری جو ہے بڑے پرندوں میں، مور ہوا، بطخ ہوئی، یا اپنا ایسے اور بھی پرندے ہیں جس میں مرغے ہوئے، مرغیاں ہوئیں، ان پرندوں میں زیادہ آتی ہیں۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، رانی کھیت جو ہے، رانی کھیت جب مطلب کہ سیزن میں جب بھی رانی کھیت کے آپ کو اثرات کا پتہ چلے تو آپ کوشش کریں، رانی کھیت نہ بھی ہو آپ کوشش کریں، آپ اپنے جو تتر برڈس ہیں آپ کے پاس، جو چھوٹے پرندے ہیں، ان کو آپ بڑے جو جانور ہیں ان کے ساتھ نہ کھانے دیا کریں، نہ پینے دیا کریں۔ جیسے ایک مرغا ہے، آزاد گھومتا ہے، وہ پانی پیتا ہے کسی پلیٹ میں، اور اسی پلیٹ میں آپ کے تتر پانی پیتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دوستو، یہ رانی کھیت مرغوں سے ٹرانسفر ہوتا ہے، جس طرح آج کل یہ جو وبا چل رہی ہے، اسی طرح جو ہے یہ رانی کھیت بھی بالکل اسی طرح افیکٹ کرتا ہے۔ تو مطلب یہ بھی ٹرانسفریبل ڈیزیز میں شمار ہوتا ہے پرندوں کے لحاظ سے، ویٹنری کے لحاظ سے۔ تو دوستو، آپ نے ان میں احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتائیں، کہ آپ نے پرندوں سے جو ہے نا دور رکھنا ہے، بڑے پرندوں سے آپ نے اپنے پرندوں کو دور رکھنا ہے۔ دوستو، ابھی ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ اس بیماری کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اس بیماری کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو دوستو، اب میں آپ کے ساتھ نشانیاں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلی نشانی ہے تتر کا کھڑا نہ ہونا۔ تتر جو ہے، جب بھی یہ بیماری تتر کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو تتر کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اگر تتر کھڑا ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، آپ اسے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، مطلب ٹانگوں میں اس کی جان نہیں رہتی ہے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے تتر کو رانی کھیت کی۔ نمبر 2 پہ جو نشانی ہے، تتر آپ کا کمزور ایک کونے میں پڑا رہے گا۔ نمبر 3 پہ جو نشانی ہے، اکثر تتر کا پوٹ بھی بند ہو جاتا ہے۔ یہ دوستو، یہ میں بہت خراب چیز بتا رہا ہوں، تتر کا پوٹ بند ہونا یہ بہت ہی زیادہ خطرناک جو ہے نا مسئلہ ہے، اور یہ اکثر اوقات ہو جاتا ہے۔ دوستو، چوتھے نمبر پہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ تتر کا جو ہے آنکھیں بند کرنا۔ آپ کا تتر آنکھیں بند کرے گا، پھر آنکھیں کھولے گا، یعنی بہت زیادہ ویکننس اسے ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی اس پرندے کو رانی کھیت نے پکڑ لیا ہے۔ تو دوستو، اب یہ بیماری مرغیوں اور مرغوں سے آتی ہے، اس بات پہ بھی ہماری ہو گئی۔ مرغوں کے پیالے میں پانی، ان کو بڑے پرندوں کے پیالے میں ان کو پانی کبھی بھی نہیں پلانا ہے۔ اب ہم جو چلتے ہیں ادویات کی طرف، دوائی کیا دینی چاہیے؟ دوستو، دوائیاں 2 قسم کی ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ دوائی بنا کے شیئر کروں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ دوائی شیئر نہیں کر پاؤں گا۔ انشاءاللہ میں وہ بنانے کی کوشش کروں گا، ٹرائی کروں گا، میں آپ کو سمجھا اس طریقے سے دوں گا کہ مجھے بنا کے دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، رانی کھیت کی دوائی جو ہے وہ کیسے ریڈی کرنی ہے؟ اس کے لیے ہمیں 1 عدد بروفین چاہیے، 1 عدد فلیجل ٹیبلٹ چاہیے، اور اس کے بعد 1 عدد ایموکسل چاہیے۔ اگر آپ کے پرندے کے گلے سے آواز آتی ہے، آپ کے پرندے کا گلا خراب ہے، تو آپ 1 عدد ایتھروسن ٹیبلٹ لے سکتے ہیں۔ دوستو، دوائی ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بروفین 1 عدد ٹیبلٹ، اگر بروفین نہیں ملتا تو آپ سیپٹران یوز کر سکتے ہیں، بروفین یوز کریں تو بہتر ہے۔ 1 عدد بروفین، 1 عدد فلیجل کا ٹیبلٹ، 1 عدد ایموکسل اور 1 عدد ایتھروسن، یہ 4 چیزیں آپ نے ایک پیالے میں پیس لینی ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے اس کو آٹے میں ڈال کے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا دینی ہیں، تقریباً 6 گولیاں بنیں گی آپ کی ان 4 ٹیبلٹ سے۔
6 سے 7 گولیاں بنا کے آپ نے ایک گولی روز انہیں جو ہے اپنے پرندوں کو دینی ہے۔ یہ عمل اگر آپ ہر مہینے دوسرے مہینے استعمال کریں تو وہ بھی آپ کے پرندوں کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر رانی کھیت کا میں آپ کو یہ بتا دوں ٹائم پہ علاج نہیں ہوتا تو پرندہ مر بھی سکتا ہے، اتنی بڑی خطرناک یہ بیماری ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ دوستو یہ میں نے آپ کو بتائی میڈیکل ٹپس جو کہ جو ہے آپ اپنے پرندوں کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو، آسان ٹپ ہے، کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں دیسی ٹپ کی طرف۔ دیسی طریقہ کار کیا ہے، دیسی علاج کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو دوستو دیسی علاج اس کا یہ ہے، ایک آپ نے چھوٹا کالا چنا لے لینا ہے، ایک عدد، زیادہ نہیں، جو میں مقدار بتا رہا ہوں آپ نے اسی مقدار کو یوز کرنا، اس مقدار سے زیادہ آپ نے نہیں یوز کرنا۔ ایک عدد کالا چنا لے لینا ہے چنا، اور ایک چنے برابر جو ہے گڑ لے لینا ہے، گڑ کی ٹکی ہوتی ہے تھوڑی سی، آپ نے چنے برابر لے لینی ہے۔ پیاز کا جو 1 انچ کا ٹکڑا لے لینا ہے آپ نے صاف کر کے، اور اجوائن 1 انچ آپ نے لے لینی ہے، کالی مرچ کے 2 دانے آپ نے لے لینے ہیں، اس کے بعد لہسن جو ہے 2 عدد لہسن آپ نے لے لینے۔ دوستو ایک مرتبہ پھر میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں گا۔ نمبر 1 پہ چھوٹا چنا، 1 عدد چھوٹا چنا، اس 1 عدد چنے جتنا گڑ کا پیس، اس کے بعد چھوٹا سا 1 انچ کا پیاز کا ٹکڑا، اس کے بعد اجوائن 1 انچ تک، اس کے بعد کالی مرچ کے 2 دانے، اس کے بعد لہسن۔ ان چیزوں کو آپس میں گرینڈ کرنا ہے آپ نے، گرینڈ کر کے 2 کپ پانی میں ڈال دیں۔ 2 کپ پانی میں ڈالنے کے بعد آپ اس پانی کو ابالیں۔ وہ 2 کپ پانی جب 1 کپ بچ جائے ابل کر، تو آپ نے جب 1 کپ رہ جائے تو آپ نے جو ہے اسے ایک کپڑے میں اسے جو ہے نا پورے پانی کو ڈال کے چھان کے، اور جو ہے آپ نے وہ پانی اپنے پرندوں کو پلانا ہے۔ وہ پانی آپ نے کس طرح پلانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے جو ہے سرنج لے لینی ہے، ایک 20 سی سی سرنج جو ہے 20 سی سی انجیکشن میں جو ہے نا ناپ کر آپ نے وہ پانی کے پیالے میں ڈال کے دینی ہے۔ 1 کپ پانی ہے تو اس میں 20 سی سی آپ ڈال کے آپ اپنے پرندوں کو وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ رانی کھیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو یہ وہ بیماریاں، وہ ڈیزیزز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ڈیزیز ہے۔ یہ رانی کھیت ہر پرندے کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا یہ آپ اپنے ہر پرندے کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے ساتھ۔ تو دوستو اگلی ویڈیو تک مہتاب علی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ دوستو تو اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔